اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ جو سن رہے تھے اس سے آگے آج آپ سنیں گے۔ کہنے لگی آپ مجھے زکوٰۃ میں پھنسانا چاہ رہے ہیں، جسے انکل آپ 2.5% کہتے ہو، یہ تو غلط ہے، یہ تو فلاں نے بنائی ہے 2.5%، اللہ کا حکم اور ہے۔ میں نے کہا بھئی وہ کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ تو کہتا ہے جو کچھ تمہارے خرچ سے باقی بچے وہ سارے کا سارا دے دو۔ یہ تو میں نے پہلی بار سنا۔ میں نے کہا اوہ تیرا بھلا ہو جائے، تو نے تو مجھے ڈرا دیا، 2.5% پر میں یقین نہیں رکھتی، یہ کیلکولیشن غلط ہے، کہیں نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ تو تیری اور کمال کی بات ہو گئی، تیرے تو 60 نمبر ہو گئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح میں نے کہا اب اگلا کام آتا ہے جہاد کا۔ وہ مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، لیکن ذات کے خلاف لڑنا بھی ایک جہاد ہے، خرابی کے خلاف، تو وہ تو سامنے ہے۔ کہنے لگی دیکھو میں کہاں کہاں ماری پھر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا 80 نمبر ہو گئے۔ میں نے کہا بیوقوف لڑکی، کلثوم بی بی تم نے آج تک 80 نمبر لیے ہیں کسی پرچے میں؟ کہنے لگی 80 تو انکل بہت ہوتے ہیں، میں تو یہی رو رہا تھا کہ تو دوزخ میں کیسے جائے گی، تو مصیبت یہ ڈالے بیٹھی ہے، تیرا ارادہ دوزخ میں جانے کا ہے۔ کہنے لگی وہ میں غصے میں کہہ رہی تھی، اس کا جھگڑا دین کے ساتھ تو نہیں تھا، بیچاری کا آدمی دکھی ہوتا ہے، اپنے ماما جی سے، اپنی اماں سے، اپنے ابا سے لڑتا ہے تو پھر اس کو غصہ آتا ہے، پھر جن باتوں کی وہ تلقین کرتے ہیں اس کے اوپر قائم رہنے کے لیے اس کو وہ ہٹ کرتا ہے۔ میں نے کہا کلثوم بچے اب ایسے کریں گے کہ پھر تمہیں ایک لفظ سکھائیں گے، وہ تو مشکل عربی کا، لیکن ذہین لڑکی ہے، میرا خیال ہے تو سیکھ جائے گی اگر مشق کرے گی تو۔ کہنے لگی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہنے لگی لو کیا بات کی، یہ تو میں صبح منہ دھوتے وقت، صبح سویرے جب پانی ڈالتی ہوں تو یہی پڑھتی ہوں۔ تو میں نے کہا اب بتاؤ بچے، تم نے تو پھنسا دیا، ہم دوزخ کیسے جائیں گے؟ یہ تو تم نے میری بھی راہ بند کر دی، اب میں بھی کلثوم بیبی کا بابا دادا بن کے بیٹھ گیا، میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا، مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ باقی رہ گئی نماز کی بات، تو میں نے کہا عید کو لڑکیاں بڑے شوق سے گھر میں مصلی ڈالے سروں کے اوپر دوپٹے لپیٹ کر کھڑی ہو جاتی ہیں نا، تو 3 نمبر تو اس میں بھی آ جائیں گے، 84 83 نمبر ہو جائیں گے، 20 تیرے کلمے کے ہوئے پڑے ہیں۔ کہنے لگی نہیں خیر، نمازیں میں رمضان شریف میں تو ساری پڑھتی ہوں پوری، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی موقع مل جائے، لیکن ریگولر نہیں ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تیرے نمبر 94 95 سے زیادہ بن رہے ہیں، تو اب تیرا کیا کریں؟ تو اس کی سہیلی یاسمین کہنے لگی تم اٹھو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ انکل اشفاق کے پاس نہیں جانا، یہ بہت چالاک ہیں، یہ ہمیں دھوکے سے پھنسا رہے ہیں۔ تو ان کے جو ساتھی لڑکے تھے وہ بڑے غور سے یہ باتیں سن رہے تھے اور حیران ہوتے رہے۔ انہوں نے بھی میرے ساتھ تھوڑی سی باتیں کی کہ سر ہم بھی کچھ تھوڑے سے ایسے ہی تھے گستاخ، کچھ الٹے سیدھے الفاظ ہمارے منہ میں بھی اور ذہن میں بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ذہن میں آ جاتے ہیں تو بے اختیاری کی بات ہے، ذہن کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چلتے رہیں۔ لیکن کہنے لگے رخ ہمارا البتہ ادھر کا ہو گیا ہے جس طرف کی بات آپ کر رہے ہیں۔ تو کلثوم بی بی اپنی آستین چڑھائے ہوئے غصے میں لٹیں کھلی ہوئی، لیکن وہ ذرا تھوڑی سی ٹھنڈی ہوئی، لیکن اس کا غصہ پورے کا پورا کم نہیں ہوا۔ میں محسوس کر رہا تھا پولیس نے انہیں تنگ کیا تھا۔ بات بھی ان کی سن لیں، جب آپ بات کسی کی سننے کے لیے کوئی بھی ہو، آپ کے گھر میں جھاڑو دینے والی ہے، ماسی کھانا پکانے والی ہے، اس کی بات ہے، کہنے سننے کے لیے آپ کے پاس بھی وقت ہونا چاہیے۔ کلثوم کی اور یاسمین کی بات اور ان کے ساتھیوں کی بات نہیں سنی گئی تھی، اس لیے
ان کو غصہ تھا اور غصہ سارا وہ ڈائریکٹ گیا تھا اس دین کی طرف اور اتھارٹی کی طرف اور بڑوں کی طرف۔ اب اس میں ساری جہالت جو ہے وہ بڑوں کی ہوتی ہے، بڑوں کو سنبھالنا نہیں آتا، وہ اپنی اتھارٹی میں لگ جاتے ہیں، اور ہمارے ملک میں اتھارٹی کا رواج ذرا ضرورت سے زیادہ ہے۔ ہاں، اکیلے بڑوں کی اتھارٹی نہیں، آپ بھی جب سوچیں گے اور آپ جب گھر جا کر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ اپنی اتھارٹی کو ان معصوموں پر، ان لوگوں پر ضرور استعمال کر جاتی ہیں جو آپ سے نیچے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ نے ایک بات کو تسلیم کیا۔ لڑکے تو مانتے نہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں عام لوگ جو ہیں وہ اپنی اتھارٹی کو بڑی شدت سے اور بڑی بری طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ میں شاید پیچھے بھی بیان کر چکا ہوں، مجھے ایک بات کا بڑا غصہ تھا۔ یہاں ایک جگہ ہے اچھرا، اس میں خواتین بہت جاتی ہیں کچھ کپڑے وپڑے لینے کے لیے، میں بھی جاتا ہوں بیگ پکڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ۔ انہوں نے کچھ لینا ہوتا ہے، کچھ سلی سلائی چیزیں، تو وہاں پر ایک خاتون کسی اسکول کی ٹیچر تھی، اچھی پیاری معزز، سیاہ برقع اس نے اوڑھا ہوا، ہاتھ میں تھیلا پکڑا ہوا۔ ہم جس دکان سے کچھ سودا لے رہے تھے تو اس نے کچھ پوچھا، سرخ رنگ کا کوئی کپڑا، پتہ نہیں کیا کہا، لیکن دکاندار نے سنا ہی نہیں۔ پھر اس نے ذرا وضاحت سے کہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، تیرے کام کی یہاں چیز نہیں ہے، اس دکان پر آگے جا کے پتہ کر۔ تو میں غصے میں بھی آیا اور مجھے رونا بھی آ گیا۔ میں نے کہا، یہ تو آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ اس نے کہا، نہیں اشفاق صاحب، یہ ایسے ہی ہے، کوئی کم پیسوں والی تو یہ اتھارٹی دیکھے نا، حالانکہ وہ کوئی افسر نہیں ہے، کوئی بڑی جگہ پر نہیں ہے، لیکن وہ اپنی اتھارٹی بے جا طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اور اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو بڑا ظلم چل رہا ہے، بہت زیادہ تکبر شامل ہو گیا ہے ہر بندے کے ذہن میں، اور تکبر میں اضافہ کرنے کے لیے اور وہ بہت ساری چیزیں اکٹھی کرتا رہتا ہے تاکہ دوسروں کو ڈرانے کے لیے تکبر نمایاں کرے۔ یہ بات خوشی کا اظہار کے لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑے دن ہوئے میں اپنے گھر کے لان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت سی پیاری لمبی عورت، ایک خوبصورت سا بچہ پہنا ہوا، نیلا ٹاپ اس نے پہنا ہوا، اون کے موزے، جرابیں، وہ آ گئی۔ آ کے وہ عورت میرے سامنے کھڑی ہو گئی، ہنسنے لگی اور کہنے لگی، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی، انکل میں کلثوم ہوں۔ میں نے کہا، او تیرا بھلا ہو جائے، بیٹھ۔ میں نے کہا، تو اتنی دیر کہاں رہی؟ کہنے لگی، میں سیدھی شکاگو سے آ رہی ہوں اور میں نے آپ کا پتہ ڈھونڈ کے سب سے پہلے آپ کے ہاں حاضری دی۔ میرا خاوند وہاں ڈاکٹر ہے، اچھا آدمی ہے۔ میں آپ سے اپنی پرانی محبت، اپنی برخورداری، اپنی بیٹی ہونے کا ایک چھوٹا سا حق مانگنے آئی ہوں، سیدھی آپ کے پاس۔ میں ڈر گیا۔ میں نے کہا، فرمائیں، میں تجھ سے بڑا ڈرتا ہوں اور اتنے سال میرے ڈر میں ہی گزرے ہیں۔ کہنے لگی، یہ میرا بیٹا ہے، بہت پیارا ہے، بہت صحت مند، اور اس کی صحت اور حفظانِ صحت کے اصولوں پر پال رہے ہیں۔ یہ روتا بھی ہے، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے اس کا رونا کم ہو، لیکن کئی دوائیاں دی ہیں، میرے خاوند ڈاکٹر ہیں، لیکن اس کا رونا کم نہیں ہوا، تو میں اس کو آپ کے پاس لائی ہوں کہ اس کو دم کر دیں۔ میں نے کہا، او تیرا بھلا ہو جائے، میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، میں کیسے دم کروں؟ مجھے دم کرنا نہیں آتا۔ کہنے لگی، آپ شو کر دیں۔ میں نے کہا، نہیں بچے، یہ تو اب میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، مجھے واقعی نہیں آتا دم کرنا کہ کیا پڑھتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ کہنے لگی، آپ میرے ساتھ ہمیشہ۔ اب پھر وہ غصہ پرانا اس کا کہ میں کتنی دور سے چل کر آئی ہوں اور کتنی آرزو لے کر آئی ہوں۔ کہنے لگی، اب آپ پھر تکبر کے میز کے اوپر چڑھ گئے ہیں، آپ کریں اس کو دم۔ میں نے کہا، پیارے بچے، اگر مجھے کچھ آتا تو میں ضرور کرتا۔ اس نے کہا، آپ جھوٹے ہی کر دیں، شو شو کر دیں۔ اب میں نے کہا، جھوٹی پھونک کیسے ماروں گا؟ پھر میں نے کہا، چل، ہمارے مولوی صاحب ہیں مسجد میں، بہت نیک آدمی ہیں، میں جمعہ پڑھنے جاتا ہوں وہاں، ان سے دم کرواتے ہیں۔ تو کہنے لگی، نہیں، آپ سے کرواؤں گی۔
آپ ہی کریں۔ دیکھیں انسانی کوتاہی کیا ہوتی ہے، میں بھلا اس کا دل رکھنے کر دیتا ایسے ہی شو، لیکن میں رکا رہا۔ میں نے کہا مجھے نہیں آتا، یہ اللہ نے میرے اندر صلاحیت نہیں رکھی۔ میری صلاحیت ہے کہ میں کچھ لکھ لیتا ہوں ڈرامے، لیکن یہ کام نہیں جانتا۔ تو اٹھ کے کھڑی ہو گئی، جس طرح سے میرے دفتر میں اپنا پاؤں مار کے گئی تھی زور سے، اتنے ہی زور سے اس نے ویسے ہی پاؤں مارا۔ کہنے لگی نانا، بچے کے حوالے سے مجھے نانا کہہ رہی تھی، نانا یو آر ہولی مین۔ یہ اس کا آخری فقرہ تھا اور غصے میں کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اب بتاؤ میں تم کو کس کھاتے میں ڈالوں؟ تم جو آ گئی ہو ساریاں، حال میں بیٹھی خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے، مجھے ڈر ہے کہ تم بھی اندر سے لڑائی کرو گی کسی نہ کسی دن میرے ساتھ، اور پیاری تم بہت ہوتی ہو۔ یہ آپ اپنے بڑوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے ابو سے پوچھیں، باوجود اس کے اختلاف ہوتے ہیں اب ہمارے درمیان۔ کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان، ہماری محبت کے درمیان کچھ ایسی دیواریں کھڑی کر دی جائیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ تو پیارے بچوں، میں اب تمہارے سامنے شکایت کرنے کا استحقاق رکھتا ہوں۔ آپ کو جب بھی ووٹ دینا پڑے، آپ میرے حق میں دینا، کلثوم کے حق میں نہ دینا۔ وہ مجھے بہت جھڑکیاں دے کر گئی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔